يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. معزز سامعین، ارباب علم و دانش، ماہ رمضان کی آمد ہے. رمضان المبارک اور روزہ یہ لازم و ملزوم ہے. رمضان المبارک انتہائی بابرکت مہینہ ہے. قرآن میں اس کی برکات اور فضیلت آگے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں. قرآن کے ساتھ رمضان المبارک لازم اور ملزوم ہے. بیکاز آف دیٹ شہر رمضان، ماہ رمضان، الذی جس میں انزل نازل کیا گیا ہے، فیہ القرآن اس میں قرآن. اب آگے قرآن کو ڈیفائن کیا گیا، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ واٹ از ہدایہ، واٹ از دا رائٹ پاتھ of the way, and والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے قرآن. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو موجود ہو، جو اس مہینے کو پالے، حیات ہو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور ان کیس آف دیٹ اف ہی از پیشنٹ او علی سفر، یا وہ ٹریول کر رہے ہیں سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ بعد کے دنوں میں ان کی قضا کر لے اور روزے لوٹا لے. ماہ رمضان بیسیکلی ایک بزرگی والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد میں فرمایا، حدیث میں مسند احمد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوتے تھے وہ بھی یکم رمضان کو، رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے. اب رمضان کی فضیلت آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، انجیل رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو، قرآن مجید 24 تاریخ کو نازل ہوا. اب یہاں پر قرآن پاک 24 تاریخ کو جو نازل ہوا ہے، اب قرآن پاک کے نزول پہ ایک فردر ایکسپلینیشن ہے، وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. زبور 12ویں اور انجیل 18ویں. یہ ایک اور روایت میں زبور اور انجیل کے حوالے سے پہلے کیا بتایا کہ تورات 6 تاریخ کو نازل ہوئی اور انجیل 13ویں کو، زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو. یہ دوسری روایت. سابقہ تمام صحائف تورات، زبور اور انجیل آسمانی کتابیں
جو پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں وہ پوری کی پوری اللہ نے نازل کی ہیں. ان میں جو آئین تھا اس امت کے لیے یا اس امت کے لیے جو اللہ نے ہدایت یا تعلیمات بتائی ہوئی تھیں وہ ایک ہی دفعہ اللہ نے پورے کانسٹیٹیوشن ایک بک جیسے اللہ رب العزت نے نازل کر دی ہو کہ ہاں جی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی امت کو بتاتے جائیں. بٹ قرآن پاک کے بارے میں اب یہاں پر قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے جو چینج ہے وہ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں. قرآن پاک پورا کا پورا اللہ رب العزت کی طرف سے بیت العزہ پر مکمل اتار دیا گیا. کہاں؟ بیت العزہ پر. اور پھر آسمان دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا. آسمان دنیا ٹھیک ہے وہاں تک ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن نازل ہو گیا. پھر فردر جیسے جیسے آرڈر سے جیسے جیسے اس کی نیڈ تھی جیسے جیسے اس کی ضرورت تھی جیسے جیسے احکامات نازل ہوتے گئے ود دا پیسیج آف ٹائم گریجولی اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کر دیا. مثلا اسی لیے نا فردر آیات میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ کچھ حصہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انزل فیہ القرآن یعنی کہ ایک دم مکمل نازل نہیں ہوا. دیٹس وائی قرآن پاک کے احکامات قرآن پاک کی تعلیمات امت کی آسانی کے لیے گریجولی اللہ پاک نے احکام اتارے ود دا پیسیج آف ٹائم اتارے. جس وقت پردے کے احکامات کی آیات نازل ہوئی تو پردے کے احکام اللہ نے اتار دیا قرآن اتنا حصہ. حج زکوٰۃ جہاں پر حقوق و لباد کے میٹرز تھے تو ود دا پیسیج آف ٹائم. جہاں پر اللہ کی وحدانیت تھی ود دا پیسیج آف ٹائم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات تھے ود دا پیسیج آف ٹائم. تو گریجولی یہ نازل کیا گیا. اسی طریقے سے کفار نے اعتراض کیا تھا سورۃ الفرقان میں لنثبت بی فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اس میں اس آیت کے شان نزول میں آپ جائیں سورۃ الفرقان میں یہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا کلام برحق ہے اور سچ ہے تو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترتا, یہ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑے تھوڑے کیوں نازل کیا جاتا ہے. تو لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا اللہ نے یہ آیت نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کا دل مضبوط رہے اور جو احکامات ہیں وہ اللہ کے برقرار ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں گریجولی اتارا. قرآن پاک روشن اور واضح دلیل ہے. اور سب سے بڑی چیز معزز سامعین کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ذات کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. تمام آسمانی کتابیں تمام الہامی کتابیں ود دا پیسیج آف ٹائم آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلیت کو کھو چکی اپنی حقیقت کو کھو چکی ہیں اور اگر موجود ہیں ناموجود ہیں بٹ اس میں امینڈمنٹس اتنی کر دی گئی ہیں اس میں تخفیف اتنی کر دی گئی ہے ان کو اپنی مرضی کے مطابق اس طرح ڈھال دیا گیا ہے کہ وہ جو اوریجنل اللہ رب العزت کا جو کلام تھا تورات زبور اور انجیل میں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے. بٹ 1500 سال کم و بیش گزرنے کے بعد قرآن پاک کا ایک نقطہ قرآن پاک کا ایک لفظ بھی آج تک چینج نہیں ہو سکا. اس سے بڑا معجزہ یا اس سے بڑی اس کی حقانیت کی یا اس سے بڑی اس کی روز روشن کی طرح اس کی وضاحت کی دلیل کیا ہے. آج اللہ نہ کرے کفار یہود و نصارہ غالب آ جاتے ہیں اور قرآن پاک کے جتنے نسخے ہیں وہ ناپید ہو جاتے ہیں, پرنٹنگ بند ہو جاتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا؟
آج ایک مادر ذات نابینا جو ماں کے پیٹ سے بھی نابینا پیدا ہو، جس کو دنیا کی رنگ و بو، دنیا کی رنگ اور دنیا کی تمیز نہیں ہے، جو رنگوں اور روشنی میں اندھیرے میں تمیز نہیں کر سکتا، بٹ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے دل اور دماغ کو اس طرح روشن کر دیے، الحمد کے الف سے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور والناس کے سین تک آنکھیں بند کر کے وہ نابینا دل کا روشن آنکھوں کا اندھا قرآن پاک پورا ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی دلیل اور تصدیق کیا چاہیے؟ اس سے بڑا موضوع کیا؟ حق اور باطل، حلال اور حرام میں واضح فرق اللہ نے بتا دیے۔ ہدایت اور گمراہی اور رشد و برائی میں جدائی اللہ نے واضح کر کے دیے۔ یہ اسی آیات کے مطابق آپ کو میں بتا رہا ہوں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ اسی آیت کی تفسیر میں جا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی چیز کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ، روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے نیک نیتی کے ساتھ اور قرآن پاک کو لازم کر لیتا ہے رمضان المبارک میں، اللہ رب العزت کی ذات اس کی زندگی کے سارے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم عن الخطا پیدا۔ باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں اکرام رمضان کیا ہے، استقبال رمضان کیسا ہونا چاہیے، رمضان کی تیاری کیسی ہونی چاہیے، اور رمضان المبارک کے معمولات کیا ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی لیکچر کل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور فضیلتیں مقدر فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات ہدایت اور صراط مستقیم نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔